الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا درس جاری ہے جس میں نام محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی برکتیں اور جس بچے کا نام محمد رکھا جائے اس کی فضیلت، اس کے والد کی فضیلت۔ آج نام محمد صلی اللہ تعالی وسلم جب کسی بچے کا رکھ لیا جائے تو پھر اس کے آداب کیا ہیں، اس کا ادب کیسے کرنا ہے، یہ چیز بھی ملوز خاطر ہونی چاہیے۔ نام تو رکھ لیا لیکن ادب نہ کیا، کہیں وہ پھر ہمارے لیے نقصان کا باعث نہ ہو جائے۔ اس کے آداب بھی ہیں۔ پھر نام محمد صلی اللہ تعالی وسلم چوم کر آنکھوں سے لگانے کی برکتیں اور فضیلتیں کیا ہیں۔ سب سے پہلے یہ فعل عمل کس نے کیا، اس کے متعلق انشاءاللہ یہ ہم درس سنیں گے۔ نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے جب بچے کا نام رکھیں گے تو پھر کیفیت کیا ہے، اس کے آداب کیا ہوں گے۔ مسند بزاز کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقول اذا سمیت محمدا فلا تضربوا ولا تحرموا، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم اپنے بچے کا نام محمد رکھو تو نہ اسے مارو نہ پھر اسے محروم رکھو۔ اسے محروم نہیں رکھنا، اسے عطا کرنا ہے، اسے مارنا بھی نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، تاریخ بغداد کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمیتم الولد محمدا، جب تم اپنے کسی بچے کا نام محمد رکھ لو فَأَكْرِمُوهُ، پھر اس کی عزت کرو، پھر اس کی عزت کرو، وَأَوْسِعُوا لَهُ فِي الْمَجْلِسِ، جب وہ آئے تو مجلس میں اس کے لیے جگہ کشادہ کر دو، وَلَا تُقَبَّحُوا لَهُ وَجْهًا، پھر اس کے چہرے کو کبھی برا نہ کہو، اس کے چہرے کو برا نہ کہو، اس کی عزت بھی کرو، مجلس میں اس کے لیے جگہ کشادہ بھی کرو، اس کے چہرے کو کبھی بھی برا نہ کہو۔ اور ایک اور روایت ہے، یہ مسند ابی یعلا کے اندر روایت موجود ہے، اور بھی کتابوں کے اندر ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسمون اولادکم محمدا ثم تلعنونہم، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اپنی اولادوں کا نام محمد رکھتے ہو پھر ان پر لعنت کرتے ہو، یعنی محمد نام رکھو تو ان پر لعنت نہ کیا کرو۔ آئیے ابو محمد کو نیت جو ہے وہ کس کی ہے؟ حدیث پاک میں ہے وَقَانَ آدَمُ يُكَنَّيْ بِأَبِي محمد، آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد رکھی گئی ہے۔ آدم علیہ السلام کی کنیت کیا ہے؟ ابو محمد۔ اور علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں دلائل النبوۃ کے اندر بہقی کے والے سے روایت موجود ہے، فرماتے ہیں اہل الجنت لیست لہم کنن الا آدم، جنتیوں میں سے کسی اور کی کنیت ابو محمد نہیں ہے سوائے آدم علیہ السلام کے، صرف آدم علیہ السلام کی ہے۔ فَإِنَّهُ يُكَنَّيْ بِأَبِي محمد تَوْقِيرًا وَتَعْظِيمًا، آپ کی کنیت ابو محمد کیوں رکھی گئی ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم اور توقیر کی وجہ رکھی گئی ہے۔ اچھا یہ بھی روایت موجود ہوگی۔ آئیے نام نامی اسم گرامی صلی اللہ تعالی وسلم سن کر چومنے کی برکتیں کیا ہیں۔ یہ روایت جو ہے حلیت الاولیاء کے اندر ابی نعیم کے والے سے، اور سیرت حلبیہ کے اندر جو ہے بابو تسمی صلی اللہ تعالی وسلم کے والے سے یہ روایت موجود ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کانا فی بنی اسرائیل رجل، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اصل اللہ مئتی سنۃ، اس نے اپنے رب کی 200 سال نافرمانی کی۔ کتنے سال؟ 200 سال رب کی نافرمانی کی۔ ثم ماتا، پھر وہ مر گیا۔ جب وہ مرا فاخذوا برجلہ، لوگوں نے اس کی ٹانگوں سے پکڑا، فالقوہ علی مزبلۃ، کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ ڈال دیا، جہاں پورے علاقے والے کرکٹ ڈالتے ہیں، کوڑا ڈالتے ہیں، وہاں پھینک دیا اس کو، اور کوئی جنازہ نہیں پڑھایا گیا، کوئی معاملات نہیں کیے گئے، اسے گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا۔ فاوحی اللہ الی موسیٰ، پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف رب نے وحی فرمائی اور فرمایا ان خروج فصلی علیہ،
اے موسیٰ جائیے ہمارے اس بندے کو اٹھائیے، غسل دیجئے، کفن پہنائیے اور اس کا نماز جنازہ ادا کیجیے۔ ذرا غور کریں اب کیفیت کیا ہوئی۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے رب کے حکم پر عمل کیا اور کرنے کے بعد عرض کی، قال یا ربی بنو اسرائیل شاہدوا انہ عصاک مئتی سنۃ، بنی اسرائیل اس بات پہ گواہ ہے کہ اس نے تیری 200 سال نافرمانی کی ہے۔ یا اللہ اتنا اکرام کہ وقت کے نبی علیہ السلام غسل بھی دیں، کفن بھی پہنائیں، جنازہ بھی پڑھائیں، اتنا اکرام، بنی اسرائیل اس کی نافرمانیوں پہ گواہ ہیں کہ 200 سال تک یا اللہ اس نے تیری نافرمانی کی ہے۔ یہ اکرام، یہ عزت کیسے ملی اس کو؟ میرا آقا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ هَكَذَا كَانَ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، فرمایا ایسا ہی ہے جیسے بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہے، اس نے میری 200 سال نافرمانی کی ہے۔ لیکن یہ اکرام، یہ اتنا شان، یہ اس کی کیفیت جو ہم نے اسے عطا کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کان کلما نشر التورات، فرمایا یہ ایسا ہی تھا 200 سال نافرمانی کی، الا مگر انہو کان کلما نشر التورات، جب بھی یہ تورات شریف کھلا کرتا تھا، وناظر الی اسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے نام نامی، اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب اس کی نگاہ پڑتی تھی، وقبلہ ووضعہ علی عینیہ، یہ چومتا تھا اس نام کو اور چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا لیا کرتا تھا۔ اور جب یہ آنکھوں سے لگاتا تو پھر کیفیت کیا ہوئی؟ اس کا انداز یہ تھا کہ جب بھی تورات شریف دیکھتا، میرے محبوب کا نام آتا، اسے چومتا اور آنکھوں سے لگاتا، پھر ہم نے فشکرت ذالک لہ، پھر ہم نے اسے یہ جزا عطا کی ہے، وغفرت ذنوبہ وزوجت 70 حورا، ہم نے اس کے سارے گناہ بخش بھی دیے ہیں اور جنت کے اندر اس کی 70 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح بھی کر دیا ہے۔ ذرا غور کریں یار، بنی اسرائیل کا امتی 200 سال رب کی نافرمانی کرنے والا حضور کی تعظیم کرے، جو تورات میں لکھا ہوا نام دیکھے، آنکھوں کو لگائے، چومے، تو رب اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دے۔ پھر وقت کے نبی کو بھیجا گیا کہ آپ جنازہ پڑھائیں، غسل دیجئے، کفن پہنائیے، لوگوں کو حکم دے کہ وہ جنازہ پڑھیں۔ پھر یہاں تک نہیں، رب نے اس کے سارے گناہ 200 سال کی نافرمانیاں معاف بھی فرما دی، یہ جزا عطا کی اس عمل پر کہ میرے محبوب کا نام نامی سن کر چومتا ہے اور آنکھوں سے لگاتا ہے۔ پھر 200 سال کی نافرمانیاں معاف بھی فرما دی اور جنت میں 70 حوروں سے نکاح بھی فرما دیا ہے۔ ذرا غور تو کریں یار، اگر بنی اسرائیل کا امتی تعظیم نام محمد کرے، یہ شان پائے، تو امام الانبیاء کا اپنا امتی اور حضور کے نام کو چومے گا، انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگائے گا، حضور کے نام کی تعظیم کرے گا، تو اللہ اسے کیا عطا فرمائے گا؟ توجہ کی بات ہے، صرف توجہ کی بات ہے، محبت برے انداز کو یہ نہیں او جی کہاں لکھا ہوا، او جی یہ کیا ہے، یہ کیفیت میں نہ جایا کریں۔ یہ رب جس سے توفیق دیتا ہے تو ادب والوں میں شامل فرما دیتا ہے۔ رب توفیق دیتا ہے، ادب والوں میں شامل کرتا ہے۔ ادب کے لیے یہ بالیں ہیلے بانے نہیں کرنے چاہیے جب تک شریعت منع نہ کرے۔ یہاں تو حوالے موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، آئیے میں کچھ حوالے اور دیتا ہوں۔ المقاصد الحسنہ بہت مستند کتاب حدیث کی، امام سخاوی نے الفردوس الدیلمی کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک معمول تھا، اس امت میں سب سے پہلے یہ فعل کس نے کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، خلیفہ اول، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب بھی مؤذن کو یہ کہتے ہوئے سنتے اشہد ان محمدن رسول اللہ، تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ کیا کیا؟ تو انہوں نے ایسا ہی کہا۔ کیا کہا؟ کہ اپنی شہادت کی انگلیاں چوم کر آنکھوں سے لگائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے شاہ فرمایا کہ صدیق اکبر نے ایسا ہی کیا، جب بھی مؤذن کو اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے سنتے اور اپنے انگوٹھوں کو چومتے، انگلیوں کو چومتے، اپنی آنکھوں سے لگاتے۔ حضور نے جب یہ انداز دیکھا اپنے دوست کا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اپنے امتی کا،
تو فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت علیہ شفاعتی، فرمایا جس طرح میرے دوست میرے خلیل نے کیا ہے، جو ایسا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی، میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ تو پتہ چلا اس امت میں سب سے پہلے یہ پیارا عمل جو آج الحمدللہ اہل سنت کر رہے ہیں اور بلا جھجک کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں کہ اہل سنت کے عقیدے جو ہیں صحابہ کے عقیدے، ان کے عقائد نئے گڑھنتو نہیں ہیں، ان کے وہی عقائد ہیں جو صحابہ کے عقائد ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ عمل کس نے کیا تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں۔ پھر اس ادا کو دیکھ کر حضور نے فرمایا من فعل مثل فعل خلیلی فقد حلت علیہ شفاعتی، جس طرح میرے اس دوست نے صدیق نے کیا کہ مؤذن کو میرا نام کہتے ہوئے سنا، انگوٹھے انگلیاں چوم کر آنکھوں سے لگائی، جو قیامت تک ایسا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اب بھی وسوسوں کا شکار ہوں گے یار، ہم اپنے علم کو کون سے علم پہ نازا ہیں؟ ہم لوگ ہمارے پاس علم ہے کتنا، کون سے علم پہ نازا ہیں؟ کیا صحابہ سے علم ہمارا بڑھ گیا ہے؟ یہ صحابہ کے انداز سے ہمارا علم بڑھ گیا ہے؟ صحابہ کے پاؤں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہم لوگ، ہم کیا بڑے بڑے ولی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ نے جو مقام صحابہ کو دیا ہے وہ ہمارے لیے ایمان میں حجت ہیں، ہمارے لیے ان کا انداز حجت ہے۔ اور صحابہ میں بھی سب سے افضل صحابی صدیق اکبر کا انداز تمہارے لیے حجت اکبر ہے، سب سے بڑی حجت ہے۔ اس لیے ہم جھجک نہیں کریں گے، اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں گے کہ جب بھی مؤذن حضور کے نام پر پہنچے تو ہم بھی چومیں گے ان کے سامنے، تاکہ ان کی بھی عادت بنے، تاکہ یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے۔ اسی طرح امام سخاوی نے نقل کیا ہے المقاصد حسنہ کے اندر ہے، اور یہ روایت کون نقل کر رہا ہے پتہ ہے؟ یہ روایت کس نے بیان کی ہے؟ اس روایت کو سنیں گے دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام روایت کر رہے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام جو ابھی بھی زندہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، زندہ ہیں آج بھی۔ حضرت خضر علیہ السلام جن کی کنیت جو ہے ابو العباس بلیہ بالملکان، علماء نے لکھا جو اس کو یاد رکھے گا ابو العباس بلیہ بالملکان الخضر، تو دنیا سے ایمان سلامت لے کے جائے گا۔ نبی علیہ السلام جو آج بھی زندہ ہے وہ روایت کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ انہ من قال حین یسمع المؤذن یقول اشہد ان محمدا رسول اللہ مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد بن عبد اللہ ثم يقبل ابامیہ ویجعلہما علی عینیہ لم یرمد ابدا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے مؤذن کو اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے سنا، اس نے یہ کہا مرحبا بحبیبی، پھر اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پر رکھ لیے تو اس کی آنکھوں میں کبھی تکلیف نہ ہوگی۔ اور علماء نے اس پر عمل کیا، اور جن بعض بزرگوں کی عمر 100 سال سے زیادہ ہوئی، نہ آنکھیں کبھی دکھی نہ نظر کبھی کم ہوئی، آخری وقت تک 6/6۔ یہ وظیفہ کرو نا یار، بے شک بادام کھانے چاہیے، عجیب بات ہے، ساری چیزیں کھانی چاہیے، گھاس کو دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے، قرآن کو دیکھیں نظر تیز ہوتی ہے، یار یہ بڑا پیارا وظیفہ ہے، نہ کرو نا، نہ آنکھیں دکھیں گی نہ نظر کمزور ہوگی، پھر محبت رسول بھی دل میں اجاگر ہوگی۔ اس کا ثواب ہی زیادہ ہے نا کہ آپ جب مؤذن کو سنتے ہیں تو فوراً سب کام چھوڑ دیتے ہیں، اب میرے آقا کا نام آنے والا ہے، اللہ کے محبوب کا نام آنے والا ہے، سارے کام چھوڑتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، اب میرے چومنا ہے، اب میں حضور پر درود پڑھنے لگا ہوں، اتنا کو اہتمام کرتے ہیں تو رب راضی نہیں ہوگا، کرم ہی کرم ہو جائے گا۔ آئیے ایک حدیث پاک سنتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام، بلکہ روایات کافی ہیں، صرف میں آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ایک ادب عرض کرتا چلوں۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ پارہ نمبر 18 سورۃ النور آیت نمبر جو ہے 63، یہ ہے 63، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس سے حضور کو پکارنا یہ منع ہے، یا محمد کہنے کی اجازت نہیں۔ اس آیت کریمہ کے تحت ہے وہ، جب بھی ندا کی جائے تو یا محمد نہ کہا جائے، بلکہ یوں عرض کی جائے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ، یا رحمت للعالمین، اس طرح القابات کے ساتھ حضور کو پکارا جائے۔
علماء نے لکھا ہے اس آیت کے تحت، قرآن کریم کی آیت کریم ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہراؤ جیسا تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، جیسا کہ تمہارا ایک دوسرے کو پکارنا، او زید، او عارف، او عامر، ایسے نہ پکارو۔ آقا علیہ السلام کی تعظیم ہے، جب بھی پکارو عاجزی کے ساتھ اور القاب کے ساتھ پکارو، القاب کے ساتھ۔ قرآن کریم میں بھی یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یہ لقبات ہیں حضور کے، اس کے ساتھ پکارا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس راوی ہیں اس روایت کے، اور یہ روایت دلائل نبوت کے اندر ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے تحت فرماتے ہیں ابن عباس وہ ہیں جو اس امت کے سب سے پہلے مفسر ہیں، اس امت کے سب سے پہلے مفسر ہیں جن کو تفسیر کا علم حضور کے در سے ملا ہے، حضور نے دعا بھی دی ہے اور تفسیر سکھائی بھی ہے، سب سے پہلے مفسر اس امت کے۔ وہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کانوا یقولون رب یا محمد یا ابا القاسم فنہاہم اللہ عن ذلک عظاما لنبیہ فقالوا یا نبی اللہ یا رسول اللہ۔ آپ فرماتے ہیں لوگ یا محمد یا ابا القاسم کہا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت کی خاطر انہیں اس سے منع کیا کہ نام لے کے نہ پکارو، لہذا اس آیت کے نزول کے بعد یوں عرض کرتے صحابہ کرام یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نور اللہ، یا رحمت للعالمین، اس طرح القابات کے ساتھ صحابہ حضور کو پکارا کرتے تھے۔ اسی لیے آج بھی جب بھی حضور کو پکاریں گے، جہاں روایات میں بطور حقائق یا محمد کے الفاظ آئے بھی ہیں، تو وہاں بھی آپ یا رسول اللہ کریں گے، یا حبیب اللہ کریں گے، کیونکہ اس قرآن کی آیت کے تحت اب اس کو پکارنے سے، نام لے کر پکارنے سے کیا کر دیا گیا ہے؟ منع کر دیا گیا ہے۔ بلکہ حدیث پاک موجود ہے ہمارے پاس دلائل نبوت کے اندر، فرمایا حضرت علقمہ حضرت اسود رضی اللہ تعالی عنہما کے فرمان، یعنی ترجمہ ترجمان قرآن کریم میں یہی آیت ہے کہ رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہراؤ جیسا تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کہ تفسیر میں فرماتے ہیں تم یا محمد نہ کہو بلکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ کہا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ادب والوں میں شامل فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور قیامت تک جتنی ماری نسلیں آئیں، یا اللہ نے بادب رکھنا، یا اللہ نے عقیدہ اہل سنت پر قائم رکھنا، اسی عقیدے پر جو صحابہ کا سلف صالحین کا عقیدہ ہے اسی پر قائم رکھنا، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرا کریں میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی مدینے میں، بقیے پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ۔ یہ دعا کیا کریں، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت، صحابہ کا ادب اور آقا علیہ السلام کی محبت سکھائیں، یہ لازمی ہے۔ باقی سب کچھ سکھاتے ہیں، یہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہوتا ہے کیا ہے، بچہ اسکول لائف، کالج لائف جاتا ہے، جیسا اسے ٹیچر ملتا ہے ایز پر کنڈیشن، اب ہر بندے کو آپ 6 گھنٹے وہ ٹیچر کے پاس، اور یہ قدرتی طور پر کیفیت ایسی ہوتی ہے اسٹوڈنٹ اپنی ٹیچر کو فالو کرتا ہے، اس کے انداز کو دیکھ کے فالو کرتا ہے، وہ جیسی چیز سکھا دے گا بچے کے ذہن میں بیٹھ جائے گا، کیسے سکھا دے گا۔ اگر آپ نے گھر سے اچھی تربیت کی ہوگی، وہ کالج لائف، یونیورسٹی لائف کہیں بھی چلا جائے گا، وہ اپنے عقیدے سے پھرے گا نہیں۔ آپ نے توجہ نہیں دی، آپ نے اسے ڈاکٹر انجینئر پتہ نہیں کیا کو بنانے میں زور دیا ہوا تھا، عقیدے کی طرف توجہ نہیں دی آپ نے، پھر ہوتا کیا ہے، تو باپ سنی ہوتا ہے، پھر بیٹا باپ سے جھگڑا ہوتا ہے، وہ مر گیا مردود، میں تو دعا بھی نہیں کروں گا اس کی، میں تو چریسوا بھی نہیں کروں گا، میں تو یہ بھی نہیں کروں گا، میں تو 11ویں بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، اپنے عقائد باپ دادا کے بھول جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم نے شروع سے اسے تربیت نہیں کی ہوتی، پھر نقصان کیا ہوتا ہے کہ بچہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، بڑا ہو گیا، لوگ کہتے ہیں نہیں جی بس پترے پیارے پیو کی جُتی آ جائے تو ہوں بس اس گل نہیں کرنی، ہوں تو بڑا ہو گیا، بڑا نہیں ہوا، ہماری غلطی ہے، ہم نے تربیت نہیں کی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو باادب رکھے، ہمیں بھی باادب رکھے، زندگی اسلام والی، ایمان و عافیت والی ہم سب کو موت نصیب فرمائے، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔